عقیدہ توحید کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ انسان کو اعمال پر استقامت نصیب ہوتی ہے۔ جب اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر عقیدہ مضبوط ہوگا تو وہ اعمال پر مستقیم ہو جائے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تنزل علیہم الملائکہ۔ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس بات پر مستقیم ہو گیا، قائم ہو گیا، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، رب کو رب مانا اور رب کی مانی، تو فرمایا کہ وہ مستقیم ہو جائے گا۔ دوسرا عقیدہ توحید کی برکت مفسرین کرام نے یہ لکھی ہے کہ انسان جب عقیدہ توحید کو اختیار کرتا ہے تو زندگی کے اندر اس کو سکون قلبی نصیب ہو، بے شک بے شک، چاہے اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو، چاہے قرآن کے ساتھ ہو، چاہے نماز کے ساتھ ہو۔ فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ اسے اطمینان قلبی کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جب انسان عبادت کے ذریعے اس کو توحید کا عقیدہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اتنا زیادہ عبادت کے اندر اس کو خشوع اور خضوع اور عبادت کے اندر اس کو لذت محسوس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ کی بارگاہ کے اندر عبادت کرنے لگو تو بالکل یکسوئی کے ساتھ کرو اور اس انداز سے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اتنا انسان متوجہ ہو کر اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کہ وہ رب کو دیکھ رہا ہے۔ بھائی یہ تب نصیب ہوتا ہے کہ جب اس کے دل کے اندر عقیدہ توحید جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اس کے اثرات ہوں گے۔ فرمایا اگر یہ نہیں حاصل کر سکتے تو کم از کم فإنہ یراک، ایٹ لیسٹ جس کی آپ کی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ کم از کم یہ تو ہو کہ وہ ماری کو مولا تم کھڑے ہو اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور انسان کی زندگی کے اندر رئیس بھائی حقیقت یہ ہے کہ نور ہی نور ہوتی، برکت ہی برکت ہوتی، وہ پھر مخلوق خدا سے نہیں ڈرتا۔ فرمایا کہ یخافون لومۃ لائم، بغیر کسی خوف کے وہ انسان کام کرتا ہے۔ اور میدان ہمارے ان بزرگوں کو دیکھیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ توحید، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، مولا کائنات، یہ صحابہ کرام، ان کو کس چیز نے ولا یخافون لومۃ لائم پر فائز کیا؟ وہ عقیدہ توحید تھا۔ کیا بات! جتنا زیادہ ان کا عقیدہ توحید مضبوط تھا اتنا زیادہ وہ میدان کے اندر اتر پڑے۔ میں صرف دو جملے کہوں گا کہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت جامع خطاب کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو اگر حل کرنا چاہیں، دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا نا کہ وہ بیٹھ کے گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، تیری پارٹی مرد آباد، میری پارٹی زندہ باد، ہیں جی، بلیم گیم کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر تو آپ کو پارٹی کھیلنی ہے اور اگر تو آپ کو امت کو انتشار کے اندر، افتراق کے اندر ڈالنا ہے اور گیم سکورنگ کرنی ہے، مجھے ایسی پوائنٹ گیم کرنا، تو پھر تو آپ لگے رہیں رات دن لگے رہیں، اسی کے اوپر باتیں ریٹنگ پہ لگے رہیں۔ شام کے اندر کیا ہو رہا ہے، عراق کے اندر کیا ہو رہا ہے، افغانستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمان مر رہے ہیں، اور ہماری تقریروں کے موضوع یہی ہے کہ مسلمانوں کو مشرک بناؤ، مسلمانوں کو بدعتی بناؤ۔ اگر آپ نے اسی پر سارا سٹرکچر رکھنا ہے تو پھر تو صحیح ہے۔ ورنہ مفتی صاحب نے کتنا قرآن پاک سے کتنا خوبصورت دیا، علامہ صاحب نے کتنا خوبصورت دیا کہ دیکھیں اتنی سی بنیادی بات ہے کہ جو صفات اللہ کی مخلوق کے اندر، مثال کے طور پہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رؤوف الرحیم، واضح کتاب توحید کی آیت ہے، اور یہی لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ، یہ تو کتاب توحید ہے، رب تعالیٰ اپنے لیے بھی فرما رہا ہے، اپنے محبوب کے لیے فرما رہے ہیں۔ اتنا سا فرق ہے جو علماء کرام نے بار بار واضح کیا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی ولی کو، کسی بھی اللہ کے نبی کو جو صفات ملی ہیں وہ عطائی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی ذاتی، رب تبارک و تعالیٰ کی قدیم ہے۔ مفتی صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کتنا واضح فرمایا، دیکھیں وہ کتنا بڑا جملہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا۔ کہا کہ خلق یخلق خلقا، میں خلق کرتا ہوں، اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور یہ کتاب توحید ہے۔ کہتے ہیں میں خلق کرتا ہوں، مٹی کا ایک ہیولہ سا بناتا ہوں، فانفخ، اس میں پھونکتا ہوں، فیکون طیرا، وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے، ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى، میں تو مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، میں خبر دیتا ہوں کیا کھا کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ کیا بات! یہ ساری کی ساری ظاہری عبارت تو یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ تو خلق کرنا، شفا دینا اور مردوں کو زندہ کرنا، غیب کی خبر دینا،
یہ تو سب اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا نبی کیسے کہہ رہے ہیں؟ لیکن ایک درمیان میں لفظ نے سارا عقیدہ توحید واضح کر دیا اور ساری چیز کو ختم کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ بس کیا بات، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ فرمایا اتنی سی بات سمجھ لو کہ یہ میرا ذاتی نہیں ہے۔ یار میں سمجھتا ہوں اس کے بعد امت اگر اس بات کے اوپر جھگڑے کہ بھئی نبی کو یہ کیوں مل گیا، ولی کو یہ کیوں مل گیا، فلاں کو یہ کیوں مل گیا، حضرت عاصم بن برقیہ کہتے ہیں میں اٹھا کے لاؤں گا حضور، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ، فرمایا کب لے کر آؤ گے؟ فرمایا قبل ان یرتد الیک طرفک، آئیز جو ہے بالکل اوپن ہوں گی، کلوز ہوں گی، اٹھا کے لے کر آ جاؤں گا۔ یار یہ تو اتنی بڑی طاقت کیسے ہو سکتی ہے قرآن کے اندر؟ فرمایا کہ رب نے طاقت عطا فرمائی۔ کیا بات ہے۔